پیش خدمت ہے زرد آنگن، تحریر اور آواز روحی فرخ۔ پانچواں باب۔ لیکن آپی، یہ تو کوئی طریقہ نہیں ہے نا۔ امبر نے چونک کر سامنے بیٹھے شہزاد کو دیکھا۔ اماں کے پاندان والے تخت کے برابر میں رکھی کرسی پر بیٹھا وہ کتنا بڑا بڑا لگ رہا تھا۔ وہ ابھی ابھی کرکٹ کھیل کر گھر آیا تھا۔ پسینے میں بھیگی لٹیں اس کے ماتھے پر بکھری تھیں۔ چہرہ بھاگ دوڑ سے تمتمایا ہوا تھا اور گریبان کے 2 بٹن کھول کر پیچھے کی گئی شرٹ کا کالر پنکھے کی ہوا سے اڑ رہا تھا۔ ہاتھ میں اب تک کرکٹ کا بیٹ تھا جسے وہ حسب عادت بات کرتے ہوئے حرکت دے رہا تھا، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں۔ اس کی شادی کی تصویروں میں جو شہزاد تھا اس سے یہ شہزاد کتنا مختلف لگ رہا تھا۔ اور کتنے سال ہوئے تھے اس کی شادی کو؟ 2 سال بھی نہیں۔ اتنے سے دنوں میں اس کا چہرہ بدل گیا تھا، مسیں بھیگ گئی تھیں، آواز بدل گئی تھی اور قد اتنا لمبا ہو گیا تھا کہ پتلونیں ٹخنوں پہ سے اچک گئی تھیں۔ ابا اور اماں نے بھی اسے ایک نظر دیکھا لیکن کچھ کہا نہیں۔ آفاق بھائی کو اگر بزنس کرنا ہے تو کریں، بہت اچھی بات ہے، لیکن ابا انہیں کس سلسلے میں پیسے دیں؟ اس نے بیٹ ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں لیتے ہوئے پھر کہا۔ امبر کو اس کے لہجے کی کوئی بات چبھ رہی تھی۔ نہ وہ بدتمیزی کر رہا تھا نہ بدلحاظی، لیکن پھر بھی کچھ تھا جو اچھا نہیں لگ رہا تھا۔ شاید یہی کہ وہ چھوٹے بھائی سے یکدم بڑا ہو گیا تھا اور اس کے سوالوں کے جواب دینے کی امبر کو عادت نہیں تھی۔ وہ تو اماں اور ابا سے بات کرنے آئی تھی، انہی کے سوالوں کے لیے تیار بھی تھی، لیکن سوال شہزاد پوچھ رہا تھا اور حیرت انگیز طور پر اسے کوئی ٹوک بھی نہیں رہا تھا۔ اسے گونگوں دیکھ کر ابا نے پہلی بار کھنکار کر گلا صاف کیا۔ بیٹا، آفاق نے کچھ کرنے کے بارے میں سوچا، یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میں اگر اس سلسلے میں کسی کام آ سکوں تو یہ بھی اچھا ہی ہے، لیکن اتنی رقم یکمشت، تم تو جانتی ہی ہو کہ ہمارے لیے ذرا مشکل ہی ہے۔ وہ جانتی تھی، اسی لیے شادی کے بعد پہلی بار آفاق سے بحث میں الجھی تھی۔ شروع کی چھوٹی چھوٹی باتوں کے بعد اسے اچھی طرح اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ وہ پتھر ہے جس سے سر پھوڑنا بیکار ہے۔ آفاق ان لوگوں میں سے تھا جنہیں یہ خوش فہمی ہوتی ہے کہ وہ کبھی غلط ہو ہی نہیں سکتے۔ اپنی غلط بات کو صحیح ثابت کرنے کے لیے ایسے لوگ کیسی کیسی دلیلیں اور مفروضے گھڑ سکتے ہیں، اس سے پہلے وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ صاف گو تھی، بدتمیز نہیں تھی، مگر سیدھی سچی بات کرنے کی عادی تھی۔ لگی لپٹی رکھنا اس کی فطرت نہیں تھی۔ اکثر اپنے ٹیچرز تک کے ساتھ اس بات پر اڑ جاتی تھی جو صحیح ہوتی تھی، تو سہیلیوں اور گھر والوں کی تو بات ہی کیا تھی۔ اسے کم جاننے والے اسے منہ پھٹ اور بدلحاظ سمجھتے تھے، لیکن اس کے قریبی لوگوں کو معلوم تھا کہ وہ اپنے اصولوں اور سچائی کی ماری ہوئی تھی اور بس۔ لیکن آفاق کے ساتھ اس کے نہ اصول چلے نہ سچائی۔ وہ جسے سیدھی سچی اور کھری بات کرنے کی عادت تھی، اب اکثر اپنوں کے سامنے بھرم قائم رکھنے کو جھوٹ کا سہارا لیتی۔ اپنی اور آفاق کی بات بنائے رکھنے کو بہانے بنانا بھی سیکھ گئی تھی، لیکن اپنے آپ کو اتنا بدلنے پر بھی کبھی کبھی کہیں نہ کہیں اس کے اندر کی وہ پرانی امبر جاگ جاتی جس کو اس نے تھپک تھپک کر سلا دیا تھا۔ ابا سے پیسے مانگنے والی بات بھی ایسی ہی تھی جس نے اسے سر سے پیر تک سلگا دیا تھا۔ کتنا بولی تھی وہ اس دن، کتنے بہت سارے بے سود سوال کیے تھے اس سے، کتنا بکی جھکی تھی، لیکن نتیجہ کیا نکلا تھا؟ آفاق نے اس کے ہر سوال کے ساتھ 1 ڈگری اوپر چڑھتے غصے کے پارے کے زیر اثر حسب معمول اس کے دونوں بازو پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے کہا تھا، ذرا سی بات ہے جس کا تم نے بتنگڑ بنا دیا ہے۔ منحوس عورت، بحث، ہر بات میں جرا، دماغ پچی کر دیا ہے میرا، بکواس کر کر کے، چلا چلا کے۔ ابھی یہیں کھڑے کھڑے نکال باہر کروں تو ساری اکڑ فونکانوں کے راستے نکل جائے گی۔ طلاق دے کر چلتا کروں گا جس دن، اس دن عقل آئے گی تجھے۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں تھا کہ اس نے طلاق کی دھمکی کا حربہ استعمال کیا تھا۔ بات بے بات اس دھمکی کا استعمال اب آفاق کے معمولات اور امبر کی عادات کا حصہ بنتا جا رہا تھا۔ امبر نے اپنے بازو ایک جھٹکے سے اس کی گرفت سے آزاد کرتے ہوئے 2 قدم پیچھے ہٹ کر اپنے بکھرے بالوں کو ہاتھ میں سمیٹ کر پیچھے لپیٹتے ہوئے شعلہ بار نظریں اس کی نظروں میں ڈالتے ہوئے کہا، ہوں۔ اس ایک آواز نے نہ جانے کیا کیا کہ آفاق کی بچی کچی عقل بھی جواب دے گئی۔ غصے سے بے قابو ہوتے ہوئے اس نے پھر امبر کا بازو ایک جھٹکے سے اپنے قبضے میں کیا اور چلا کر بولا، اس کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوں؟ تم سمجھتی ہو یہ خالی خولی دھمکی ہے؟ میری شرافت کو میری کمزوری سمجھتی ہے ذلیل عورت؟ دوں تجھے طلاق، بتا دوں؟ اس کے دونوں بازو دبوچے،
اس کے چہرے پر کچھ لمحے پھنکارے مارنے کے بعد اس نے دھکا دے کر اسے پیچھے دھکیلا اور دانت پیس کر بولا، جو کہتا ہوں وہ جس دن کر گزروں گا اس دن تجھے عقل آئے گی، کوڑھ مغز عورت۔ امبر ہکا بکا کھڑی کی کھڑی رہ گئی تھی۔ آفاق نے اس کی اڑی ہوئی رنگت پر دانت کچکچاتے ہوئے فقرہ کسا تھا۔ اب کر، اب کی ہو گئی بولتی بند؟ اسے اسی طرح ہکا بکا گمسم کھڑا چھوڑ کے وہ قمیص کا کالر ٹھیک کر کے کمرے کے دروازے سے باہر نکلتے ہوئے پلٹ کر بولا، پہلی مرتبہ کسی کام کے لیے تمہارے گھر والوں سے کہہ رہا ہوں، بہتر ہوگا اگر جلدی ہو جائے۔ اور یوں اطمینان سے کمرے سے نکل گیا جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ اور اب وہ یہاں بیٹھی تھی، اماں کی کھوجتی نظروں کے سامنے، ابا کی پرفکر نگاہوں کے روبرو، چھوٹے بھائی کے چھپتے سوالوں کے جواب ڈھونڈتی، بات بے بات طلاق مل جانے کی دھمکی کا درد دل میں دبائے۔ ابا نے اس کی خاموشی بھانپ لی۔ چاہیے کب اسے؟ اس نے بولنا چاہا تو اسے اپنی آواز کتنی ٹوٹی ہوئی لگی تھی، کم مایا، کم حیثیت آواز۔ جلدی چاہیے، ان کے دوست کو واپس جانا ہے، اس کے جانے سے پہلے اگر… اچھا میں دیکھتا ہوں کیا ہو سکتا ہے، ابا نے اٹھتے ہوئے کہا۔ شہزاد نے ایک نظر انہیں جاتے دیکھا، دوسری نظر بہن پر ڈالی اور بیٹ پٹک کر بغیر کچھ کہے وہاں سے اٹھ گیا۔ امبر نے نگاہ اٹھا کر بھی یہاں وہاں نہیں دیکھا۔ یہ آفاق میاں کو سوجھ ہی کیا اچانک کاروبار کرنے کی؟ اماں نے کندھے پر پڑا دوپٹہ برابر کرتے ہوئے آخرکار خاموشی توڑی۔ تجربہ وغیرہ تو کچھ ہے نہیں انہیں، کہیں لینے کے دینے ہی نہ پڑ جائیں۔ وہ کیا جواب دیتی؟ شادی کے وقت بھی یہی آفاق تھے جنہیں نوکری تک کا تجربہ نہیں تھا۔ اچھا چلو، اب منہ میں گھنگیاں ڈال کر نہ بیٹھ جاؤ، کریں گے کچھ تمہارے ابا، سر پر پڑی ہے تو۔ اماں مٹر کے دانوں سے بھری ٹوکری اٹھا کر باورچی خانے کی طرف چلی اور وہ اپنی ذات کے ساتھ اکیلی بیٹھی رہ گئی۔ رقم کا بندوبست ہو گیا تھا۔ آفاق کے ہاتھ لگتے ہی دل و جان سے کاروبار میں لگا بھی دی گئی۔ دکان لینے سے سامان ڈالنے تک کا زیادہ تر کام عامر نے ہی کیا۔ آفاق کے لیے تو اس کے ساتھ ساتھ پھرنے کا کام ہی بہت تھا۔ دکان پر آفاق کے مددگار کے طور پر 2 لڑکوں کو بھی اسی نے رکھا۔ اس سارے عرصے میں آفاق کا جوش و خروش دیکھنے کے قابل تھا۔ عامر کو اس نے اتنا مطمئن کر دیا تھا کہ وہ ہلکا پھلکا سا واپس چلا گیا۔ اب پوری دکان میاں آفاق کے حوالے تھی۔ ویسے بھی برابری کا حصے دار ہونے کی وجہ سے وہ ایک طرح سے دکان کا مالک ہی تھا۔ شروع کے کچھ ہفتے تو دکان جمانے، اس کے اوقات کا عادی ہونے اور سامان وصول کرنے اور لگانے میں گزر گئے۔ پھر کچھ ہفتے نئی دکان پر مالکوں کے سے روب داب سے بیٹھنے اور نوکروں پر حکم چلانے کے نشے میں گزرے۔ پھر رفتہ رفتہ آفاق کی ازلی سستی اور کاہلی اس نشے اور جوش و خروش پر غالب آنے لگی۔ کہاں وہ اپنی مرضی کی نیند، اپنے دل کی حکومت، اور کہاں یہ لگے بندھے وقت پر روز دکان پہنچنا اور وہاں گھنٹوں بیٹھے رہنا۔ اصل مسئلہ وہاں سے شروع ہوا جہاں سے اسے کاروبار کی ذمہ داری اور جھک جھک کا ٹھیک سے اندازہ ہوا۔ ذرا ذرا سی بات کو لیے لڑکے بیٹھے رہتے۔ پیسوں کا حساب کتاب اور سامان کی ترسیل اور بکنے کا دھیان رکھنا ایک اور جھنجھٹ تھا۔ شروع میں تو اس نے عامر کو ہر دوسرے تیسرے دن فون کر کر کے اس کے کان کھائے۔ اس غریب نے بھی وہاں سے بیٹھ کر کاروبار دیکھنے اور مشورہ دینے کی حتی الامکان کوشش کی، لیکن بات بنی نہیں۔ آفاق نے نیند پوری کرنے اور تھکاوٹ دور کرنے کا طریقہ یہ ڈھونڈا کہ دکان لڑکوں کے حوالے کر کے دیر سے جانا شروع کر دیا۔ امی الگ اسے کبھی بریانی اور کبھی نہاری کے لالچ دے دے کر دوپہر تک گھر پر بٹھائے رکھتی۔ خدا خدا کر کے دکان پر پہنچنا ہوتا بھی تو بے دلی اور بیزاریت اس کی ایک ایک بات سے عیاں ہوتی۔ کچھ دنوں میں لڑکوں نے بھی جان چھڑانی شروع کر دی۔ ان کے سر پر کوئی پوچھنے والا تو تھا نہیں، اب انہوں نے بھی منمانی شروع کر دی۔ گھنٹوں کی تاخیر سے دکان کھولتے، باریاں لگا کر دکان سے غائب رہتے۔ دکان میں کون سے ان کے ابا کے پیسے لگے تھے جو انہیں پرواہ ہوتی؟ آفاق کا دیدہ بالکل ہی اچاٹ ہو چکا تھا۔ اس نے سب کچھ جانتے ہوئے بھی ڈوبتے ہوئے کاروبار کو سہارا دینے یا اس پر توجہ دینے کی کوشش نہیں کی اور آخرکار دکان پر تالا پڑ گیا۔ عامر اس لمحے کو کوستا رہ گیا جب اس نے جانتے بوجھتے آفاق جیسے شخص کے ساتھ کاروبار کرنے کی حماقت جیسی آنکھوں دیکھی مکھی نکلی تھی، اور آفاق، اس کے سر سے تو بلا ٹلی۔ جو پیسہ ڈوبا وہ کون سی اس کی محنت کی کمائی تھی کہ حلق سے اگلا نوالا نیچے نہ اترتا۔ امی نے سر پر ہاتھ پھیر پھیر کے اور ماتھا چوم چوم کر لاڈلے پر سے ایسی ہزاروں دکانیں صدقہ کر دیں، اور لاڈلے دوبارہ ماں کی گود میں سر ڈال کر دنیا پر لعنت بھیج کر بے فکری اور عیاشی کے مزے لوٹنے لگے۔ کون سا قرض؟
کہاں کا قرض؟ اول تو قرض تھا ہی کیوں؟ داماد کو سسرال سے اگر کچھ ملے تو وہ اس کا حق ہے نا کہ قرض، اور اگر بالفرض محال قرض ہے بھی تو لوٹا دیں گے جب ہوں گے تو۔ مٹی ڈالو۔ امی نے یخنی پلاؤ بنوایا ہے شامی کبابوں کے ساتھ، کھاؤ اور عیش کرو۔ آپا کا سمیر 6 مہینے کا ہو گیا تھا۔ 3-4 دن سے اس کے آنے سے سارے گھر میں ہلچل مچی ہوئی تھی۔ صبح کی زرد دھوپ میں ابھی اسے اماں نے زیتون کے تیل کی مالش کر کے لٹایا تھا کہ تھوڑی دیر میں جناب عالی کو غسل دیے جانا تھا۔ اماں اس کے کپڑے نکالنے کمرے میں گئیں اور بہزاد بھاگتا دوڑتا باہر سے گھر میں داخل ہوا۔ اوئے ہوئے، مالش والش، ایش ہی ایش، کیا بات ہے یار۔ صرف نیپی میں ملبوس ہاتھ پاؤں چلاتے گلگوتنے سے بھانجے نے ماموں کو دیکھ کر کلکاری ماری، اور ماموں جی جان سے نثار ہوتے ہوئے اس کے پاس دھڑ سے گرے اور پٹ سے لپٹ گئے۔ ارے ہٹ لڑکے، اس کا دم گھونٹے گا کیا؟ اماں نے کمرے میں داخل ہوتے ہوئے اسے بازوؤں سے پکڑ کر دور دھکیلنا چاہا۔ بہزاد ایک لمحے کو دور ہٹا اور پھر بجلی کسی پھرتی سے اٹھا، مننے کے ہاتھ پاؤں پکڑ کے اسے گٹری کی طرح سمیٹ کر ہاتھوں میں اٹھایا اور قدم بڑھا دیے۔ مرغی لے لو، مرغی، 5 کلو کی مرغی، صحت مند توانا مرغی۔ ایک کمرے سے دوسرے کمرے میں بندھے سمیر کو واقعی کسی مرغی کی طرح لٹکائے وہ صدائیں لگاتا پھر رہا تھا کہ آپا نے آ کر اپنا بچہ جھپٹ لیا۔ ہائے میرا بچہ، اگر گر جاتا تو؟ اپنا ہو تو اسے مرغی بنانا، پھر دیکھوں گی۔ انہوں نے منہ پھیر کر ہنسی روکتی اماں کو ایک نظر دیکھا اور منہ بنا کر کہا، اماں آپ بھی دیکھ رہی ہیں تماشا اس جوکر کا مزے سے؟ اور جو کہیں گر گرا جاتا تو؟ بہزاد کی کھیکی جاری تھی۔ اماں نے مسکرا کر کہا، موقع تو دے یہ اتنا سا بھی، جیسے دماغ میں کرنٹ دوڑتا ہے اس کی شرارت کا، پل بھر میں سمیٹ سماٹ یہ جا وہ جا۔ بہزاد پھر تخت پر آپا کے لٹائے سمیر کی بغل میں لیٹ گیا۔ اس کو تو کوئی بچہ مل جائے، چاند دیے دیتا ہے۔ آپا نے مڑ کر تخت پر اوندھے پڑے چھوٹے بھائی کے بال پیار سے سہلائے۔ چلو مزے تمہارے، اپنی امبر آپی کے مننے کی بھی تیاری رکھو، اسے کیا بناؤ گے، مرغا یا بندر؟ انہوں نے مڑ کر اس سے پوچھا، مگر بہزاد اتنی دیر میں چھلانگ مار کر باورچی خانے کی طرف بھاگ چکا تھا۔ ارے بھائی یامین، اللہ کے نام پر مجھ بھوکے کو کچھ کھلا دے بابا۔ لو، اماں نے ہنس کے کہا۔ اب یامین کے سر پر سوار ہو کر اس کا دماغ چاٹے گا۔ کیسا گھبراتا ہے وہ اس کی باتوں سے۔ گھبرائے کیسے نہیں، اس کے مذاق اچھے اچھوں کی سمجھ میں نہیں آتے، یامین غریب کے تو سر پر سے گزر جاتے ہیں۔ او یامین، کباب تیل دیے، بہت موزیدار کباب بناتا ہے تم یامین، تم نوروز تو نہیں ہوئے گا اگر ہم یہ کبھی کھا لے یامین۔ باورچی خانے سے بہزاد کی یامین والی بنگالی لب و لہجے کی اردو میں اناپ شناپ جاری تھی۔ اماں اور آپا نے ایک لمحے کو کان لگا کر سنا اور پھر زور سے ہنس دیں۔ امبر نے کھلی کھڑکی سے ہاتھ باہر نکال کر برستی بارش کو محسوس کیا۔ اسے بارش ہمیشہ سے کتنی پسند تھی۔ گیلی مٹی کی سوندھی سوندھی خوشبو کی تو وہ دیوانی تھی۔ بارش کا ایک چھینٹا پڑتا تھا اور وہ چھت پر ہوتی تھی۔ چائے، گرم گرم پکوڑے اور بارش، یہ ایسا امتزاج تھا جس کے آگے دنیا کی بڑی سے بڑی نعمت ہیش تھی۔ بہن بھائیوں کے ساتھ چھت پر بارش میں بھیگتے ہوئے پکوڑے کھانا اور گپے لڑانا۔ اس نے آنکھیں موند کر اس زمانے کو یاد کیا۔ اماں نے کتنا کہا تھا اس سے کہ کچھ دن کے لیے گھر آ جائے، مگر اس کی طبیعت آج کل اتنی گری گری تھی کہ وہاں جانے کا بھی دل نہ چاہا اس کا۔ اس نے آنکھیں مودے مودے پھر گہری سانس بھر کر بھیگی مٹی کی خوشبو اپنے وجود میں اتاری۔ نہ جانے اسے کیوں لگا جیسے گیلی مٹی کی خوشبو کے ساتھ ہی پرن پوری کی اشتہا انگیز مہک بھی اس کی ناک میں گھس آئی ہو۔ چنے کی دال کے حلوے سے بھری یہ پوری اس کے میکے کے ساون میں بنائے جانے والے خاص پکوانوں میں سے ایک تھی۔ بادل گھر کر آئی نہیں، گھٹا برسی نہیں کہ اماں سے پرن پوری کی فرمائشیں شروع ہوئی نہیں، اور اماں بھی مستعدی سے کڑھائی چڑھا، حلوہ بنا، لپک جھپک پرن پوری بنا ڈالتے۔ صرف چنے کی دال کا حلوہ بنانا ہی کتنا محنت طلب اور وقت طلب کام ہے، اس نے سوچا۔ لیکن اماں، شاید ساری مائیں ایسی ہی ہوتی ہیں، نہ ہوں تو مائیں ہی کیوں کہلائیں۔ وہ بھی تو ماں بننے جا رہی تھی، اب تو آخری زمانہ تھا۔ کسی بھی وقت اس کی گود ایک ننھے مننے گلگوتنے سے بچے سے سٹ سکتی تھی۔ اس نے پیار سے اپنے ابھرے پیٹ کو چھوا۔ بس کچھ دن اور۔ اس کی الماری آنے والے بچے کے استعمال کی ننھی منھی چیزوں سے بھر گئی تھی۔ اس میں سے زیادہ تر اماں اور آپا کی خریداری تھی۔ آفاق نے تو اس اتنی بڑی خبر کو بھی
اسی شان بے اعتنائی سے سنا اور ہضم کر لیا تھا جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھی۔ اس کا رد عمل یہ تو ہونا ہی تھا جیسا تھا اور بس۔ بعد کے آنے والے دنوں میں بھی اس نے اس خاص جوش و جذبے یا خوشی کا کبھی اظہار نہیں کیا جس کی پہلی مرتبہ باپ بننے والے مردوں سے عموماً توقع کی جاتی ہے۔ بچے کے سلسلے میں متوقع تیاری کا جب ذکر چھڑا تو اس کی بہت عرصے بعد آفاق سے ٹھیک ٹھاک بحث ہوئی تھی۔ کیا لینا ہے، کیا بنانا ہے، کس ہاسپٹل جانا ہے کے امور پر اس نے کندھے اچکا کر جب یہ کہا کہ امی تو کہہ رہی تھی کہ پہلا بچہ لڑکی کے میکے والوں کی ذمہ داری ہوتا ہے، خرچہ ورچہ سب وہی کرتے ہیں، اور پھر تم وہاں جا کر رہو گی بھی تو نا 1.25 مہینے، تو اس کی جان جل گئی تھی۔ پہلا بچہ لڑکی کے گھر والوں کی ذمہ داری؟ کیوں؟ کس قسم کی فضول رسمیں اور رواج ہیں جو صدیوں سے جاری ہیں اور اب بھی ہم جیسے پڑھے لکھے لوگ انہیں پیٹے جا رہے ہیں؟ دنیا میں آنے والا بچہ اس مرد کی ذمہ داری ہوتا ہے جو اسے اس دنیا میں لانے کا ذمہ دار ہوتا ہے اور جسے اس کا باپ کہتے ہیں، نہ کہ اس لڑکی کے ماں باپ کا، جو پہلے ہی اپنی نازوں کی پلی بیٹی باجوں گاجوں اور جہیز کی تومار کے ساتھ کسی اور کے حوالے کر چکے ہوتے ہیں۔ بہت دیر کے چڑچڑانے اور جان جلانے کا حسب معمول کوئی اثر نہ ہوتے دیکھ کر اس نے بلاخر غصہ ضبط کرتے ہوئے 1.25 مہینے بعد ہونے والے خرچے کی بابت پوچھا تو آفاق نے اسی طرح کندھے اچکا کر بڑے رسان سے کہا تھا، ہمارا بچہ اس گھر پر بوجھ ہوگا کیا؟ جیسے ہم یہاں رہ رہے ہیں وہ بھی رہے گا مزے سے۔ تو وہ اس کی صورت تکتی رہ گئی تھی۔ تو امبر بی بی تیار رہو، اپنے لیے تو ہاتھ پھیلاتی ہی تھی ساس کے سامنے، اب اپنے بچے کے لیے بھی بھیک مانگنا۔ امی دودھ خریدنا ہے، امی ڈائپر ختم ہو گئے۔ اس کی آنکھیں بے بسی سے بھر آئیں۔ بے دلی سے اس نے برستی بارش سے منہ موڑ کر ہاتھ اندر کھینچ لیا اور کھڑکی بند کر دی۔